میرا جسم، فرماتے ہیں نبی کی محبت، علی کی محبت اس لیے ہے کہ لاموں کا لامی، جسموں کا جسمی، لاموں کا لامی، جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بہن پیا، لاموں کا لامی، جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بہن پیا۔ جن کو نبی کا یہ قرب حاصل ہے وہ حضور کا جسم بھی ہیں، حضور کی جان بھی ہیں۔ جن کو نبی کے جسم کے ساتھ قرب حاصل ہے، نبی کی جان کے ساتھ قرب حاصل ہے، حضور نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، اور لوگوں فاطمہ کو اگر تلاش کرو تو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا۔ اور امام حسین، امام حسن، یہ کیا ہے؟ میں نے حدیث اگلے دن بیان کی تھی۔ ام الفضل فرماتی ہے مجھے خواب آیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ خواب میں رسول اللہ کے جسم کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں گرا۔ تو آپ فرماتی ہیں میں بڑی پریشان ہو گئی کہ حضور کے جسم مبارک کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں گرا ہے۔ تو فرماتی ہے صبح اٹھی تو میں بڑی پریشان تھی، میں حضور کے پاس گئی۔ حضور نے پوچھا ام الفضل پریشان کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پریشان اس لیے ہوں کہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں گرا ہے، اس وقت سے پریشان ہوں۔ حضور خوش ہوئے، مسکرا پڑے۔ کملی والے نے فرمایا ام الفضل اس میں پریشانی کی بات کوئی نہیں، یہ تو بڑی اچھی خواب ہے، اور یہ جو ٹکڑا میرے جسم کا جس سے تو پریشان ہے تیری گود میں گرا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تیری گود میں کھیلے گا۔ وہ کہاں کھیلے گا؟ تیری گود میں کھیلے گا۔ اور فرماتی ہیں اس کے بعد امام حسین پیدا ہو گئے۔ مطلب یہ کہ حضور نے فرمایا کہ میرے جسم کا ٹکڑا حسین ہے، میرے جسم کا ٹکڑا، زور سے بولیے میرے جسم کا ٹکڑا۔ اب یہ کوئی تفسیر کا حوالہ نہیں ہے کہ کسی مفسر نے لکھا، یہ خود حضور نے بیان فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو نبی کے وجود کا ٹکڑا ہو۔ تو میں پوچھتا ہوں دنیا کی کوئی شے جو اللہ نے پیدا کی ہے حضور کے وجود کے برابر ہے؟ بولیے نا، حضور کے وجود کے برابر ہے؟ اور میرے نبی پاک کا وجود تو وجود رہا، حضور کا جو لعاب مبارک ہے، جو حضور کا تھوک مبارک ہے، ساری دنیا مل کر میرے نبی کے اس لعاب مبارک کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لعاب کی یہ شان ہے کہ اگر وہ کڑوے کنویں کے اندر گر جائے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے، اگر وہ صحابی کی ہانڈی کے اندر اس کو گرا دیا جائے تو اس سے سینکڑوں صحابہ جو ہے وہ کھانا کھاتے رہیں، وہ کھانا ختم نہیں ہوتا۔ یہ برکت تو حضور کے تھوک مبارک کی ہے۔ جس نبی کے تھوک مبارک کی یہ برکت ہے، اس نبی کے جسم مبارک کی شان کیا ہوگی؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نواسہ حسین، اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ نبی کے جسم کے ساتھ۔ بولو کس کے ساتھ ہے؟ نبی کے جسم کے ساتھ ہے، نبی کے خون کے ساتھ ہے۔ امام حسین پیدا ہوئے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑتی خود دی، ان کی منہ کے اندر اپنی زبان خود ڈالی۔ پھر سب سے بڑی بات ہے امام حسین کی انگلی پکڑ کے چلنا رسول اللہ نے سکھایا۔ امام حسین نے پہلی جو آواز سنی ہے نا، وہ کسی دائی کی نہیں سنی۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، اگر اسپتال میں پیدا ہوتے ہیں تو نرس کی آواز ان کے کانوں میں گونجتی ہے، دائی کی آواز کانوں میں گونجتی ہے، گھر میں پیدا ہوں ماں کی آواز گونجتی ہے، اور کسی جگہ بھی پیدا ہوں۔ لیکن امام حسین وہ ہیں جن کے کانوں میں سب سے پہلے جو آواز گونجی ہے نا، وہ رسالت اور نبوت اور محمد الرسول اللہ کی آواز تھی، اور حضور نے اذان پڑھی ہے، حضور نے اذان پڑھی۔ امام حسین کی یہ بھی شان انفرادی ہے دنیا کے اندر، اور کون ہوگا جس کے کان میں اذان ہی حضور دیں؟ انگلی پکڑ کے پھر چلنا حضور نے سکھایا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، امام حسین آ گئے۔ امام حسین آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہاتھ جو ہیں نا، یہ امام حسین کی طرف بڑھائے اور امام حسین کے ہاتھ پکڑ لیے۔ پکڑ کے حضور نے اپنے جسم پر امام حسین کو چڑھانا شروع کر دیا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ امام حسین پہلے پنڈلیوں پر آئے، حضور نے اور آگے، اور جو لفظ حضور بولتے تھے، حضور فرماتے جاتے تھے حزقہ تو حزقہ،
مطلب ایک اور چڑھا اور آگے آئے، حزقہ تو حزقہ، ترکہ آئینہ بکہ، یہ بار بار فرماتے جاتے تھے، حزقہ تو حزقہ، ترکہ آئینہ بکہ۔ بکہ جس کی باریک آنکھیں ہو نا اسے کہا جاتا ہے۔ حضور کو امام حسین کی آنکھوں سے بھی پیار تھا۔ حضور فرماتے ہیں آگے چڑھا اور چڑھیا، پنڈلیوں پہ آئے، رانوں پہ آ گئے، گھٹنوں پہ آ گئے۔ حضور نے اور آگے کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک کے قریب آئے، پیٹ مبارک کے قریب امام حسین آئے۔ حضور نے فرمایا حزقہ تو حزقہ، آپ سینہ اقدس پر آ گئے۔ جب سینہ اقدس پر آئے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، اپنی زبان مبارک امام حسین کے منہ میں ڈال دی۔ اب لوگ اس بات پر کہتے ہیں کہ امام حسین نے انکار کر دیا تھا، تو اب ان کو مان جانا چاہیے تھا۔ جب انہوں نے حالات دیکھے تو حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا امام حسین کی جو زبان ہے نا وہ عام نہیں ہے۔ امام حسین نے جو بات کی نا اس زبان کے ساتھ کی جو زبان مصطفیٰ کی زبان کے ساتھ ملتی تھی، جس کے ساتھ رسول اللہ کا اپنا لعاب لگا ہوا تھا۔ لوگوں کی زبانیں بدلتی ہیں، صبح اور کرتے ہیں، شام اور کرتے ہیں۔ حسین نے جو مدینے میں فرمایا وہی مکے میں فرمایا۔ میرے امام عالی مقام نے، آپ نے ایک ضابطہ، ایک اصول فرمایا، میں یزید کی بیعت کسی صورت میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یزید شریعت کا باغی ہے، نبی کے دین کا باغی ہے، رسول اللہ کے پیغامات سے انحراف کرنے والا ہے۔ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حالات بڑھتے گئے، مکے کے اندر جناب امام حسین ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی موجود ہیں۔ کوفیوں نے خط لکھنا شروع کر دی۔ اب خط آئے، خطوں پہ خط آ رہے ہیں۔ امام حسین کے پاس جو خط آتے نا، خط کا عنوان یہ ہوتا تھا کہ آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، نواسے ہیں، آپ سے زیادہ حضور کا قریبی کوئی نہیں ہے، آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس وقت شریعت کا دفاع آپ کریں، کیونکہ ہر بندہ جو ہے نا اس پر ذمہ داری الگ الگ ہے۔ جو بندہ ممبر پہ بیٹھتا ہے اس کی ذمہ داری اور ہوتی ہے، جو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے ذمہ داری اور ہوتی ہے، ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں۔ تو ذمہ داری امام حسین کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ حضور کے بالکل قریبی تھے، حضور کے نواسے تھے، پھر حضور نے اس دن کے لیے تیار بھی کیا تھا۔ تو کوفے والے خط لکھتے تھے کہ یزید ہم سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے، ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں، لیکن اگر کسی صورت میں آپ نہیں آتے، ان کے خط میں یہ بھی مضمون تھا، اگر آپ نہیں آتے تو یہ مرضی آپ کی ہے، لیکن پھر قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے یہ عذر پیش کریں گے۔ جب رب نے پوچھا کہ اس بے ایمان یزید کی تم نے بیعت کیوں کی، تو پھر ہم کہہ دیں گے کہ ہم تو رسول اللہ کے نواسے حسین کو بلاتے رہے تھے کہ ہمیں آئیں، ہدایت کریں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، آپ کی بیعت رسول اللہ کی بیعت ہے، آپ کے ہوتے ہوئے یزید کی بیعت ہم نہیں کر سکتے۔ تو امام حسین آئے ہی نہیں، وہ مکے میں بیٹھے رہے، وہ حرم کے اندر خطبے دیتے رہے۔ اس وقت ان پر ذمہ داری تھی وہ ہمارے پاس آتے۔ جب یہ خط امام حسین کے پاس آئے تو امام حسین پر ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ جاتے، آپ پر یہ ذمہ، لیکن آپ جا نہیں رہے تھے۔ جاتے کیوں نہیں تھے؟ آپ صحابہ سے مشورہ فرماتے تھے، صحابہ کہتے تھے کہ آپ کوفے نہ جائیں، اس لیے کہ کوفی لا یوفی ہیں، انہوں نے آپ کے والد کی بیعت کی اور پھر وہاں پر مولا علی شہید ہو گئے، امام حسن کی بیعت کی، امام حسن وہاں پر شہید ہو گئے، لہٰذا آپ نہ جائیں، کوفی دھوکہ دیں گے، کوفی بدعہد ہیں، ان کے پاس نہ جائیں۔ امام حسین فرماتے تھے کہ میرے پاس جو خط آ رہے ہیں اس کے اندر میری ذمہ داری کا وہ اعلان کر رہے ہیں اور میں واقعی ذمہ دار ہوں، مجھے جانا ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ پھر ایسے نہ جائیں، آپ پہلے اپنا کوئی نمائندہ بھیجیں، وہ وہاں کی حالات تو دیکھے نا، دھوکہ تو نہیں آپ کے ساتھ ہو رہا، وہ جائے اور جا کر آپ کو وہاں کی حالات سے آگاہی عطا کرے اور پھر آپ چلے جائیں۔ یہ آخری فیصلہ ہوا جو صحابہ کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اور اب کون جائے یہ فیصلہ امام حسین کا تھا، کون جائے۔ انہوں نے صحابہ نے عرض کیا
حضور آپ جس کو بھیجے نا وہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ صحابہ کرام موجود تھے امام حسین کے سامنے، لیکن صدقے جاؤں امام حسین نے کسی صحابی کو نہیں بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن امام حسین صحابی کو بھیجتے نا کہ بھئی میرے نانے کا مخلص ہے، اس نے حضور کو دیکھا ہے، یہ جائے اور یہ جا کر مجھے خط لکھے، اگر حالات ٹھیک ہیں، اگر نہیں ٹھیک یہ پھر بھی لکھے، لیکن نہیں، صحابی کو نہیں بھیجا۔ کیوں نہیں بھیجا؟ انہوں نے اپنے چچا زاد مسلم کو بھیجا، مسلم بن عقیل، عقیل بن ابی طالب، ان کو بھیجا کہ آپ جائیں۔ صدقے جاؤں صحابی کو اس لیے نہیں بھیجا، آپ کو پتا تھا کہ جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، وہ تو تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ صحابی جائے پھر بھی ہوگا، عالم سے جائے پھر بھی ہوگا، لیکن اگر صحابی جائے اور صحابی مجھے خط لکھے کہ آپ آ جائیں، حالات بالکل ٹھیک ہیں، میں چلا جاؤں، حالات بدل جائیں، تو قیامت تک لوگ صحابہ پر زبان دراز کریں گے اور کہیں گے نبی کے صحابی تو وہ تھے نا جنہوں نے نبی کے نواسے کو بلایا تھا اور دھوکے سے بلا کے مروا دیا تھا۔ خط لکھنے والا کون تھا؟ وہ تو صحابی تھا، صحابی تھا، صحابی نے خط لکھا تھا۔ اگر صحابی نہ خط لکھتے تو حسین نہ جاتے، حسین نہ جاتے شہید نہ ہوتے۔ تو لوگ قیامت تک اعتراض کرتے نا، امام حسین نے ان کا منہ بند کرنے کے لیے کہ میرے نبی کے، میرے نانا جان کے صحابہ کے دامن پر داغ نہ آئے، آپ نے فرمایا صحابی کو نہیں بھیجوں گا، اپنے چچا زاد بھائی مسلم کو بھیجوں گا، سبحان اللہ۔ مسلم بن عقیل کو بھیج، مسلم بن عقیل کو بھیجا، آپ جائیں اور وہاں دیکھیں۔ حضرت مسلم بن عقیل امام حسین کے حکم سے تشریف لے گئے اور جاتے ہوئے اپنے 2 شہزادے بھی ساتھ لے گئے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ عقیدت مندوں کے پاس جا رہا ہوں، وہ تو علاقہ وہ ہے کہ جو مولا علی کے مریدوں کا علاقہ ہے، امام حسن کے مریدوں کا علاقہ ہے، اس لیے شہزادوں کو ساتھ لے کر گئے۔ جنگ کا تو پروگرام کوئی نہیں تھا، تو حضرت مسلم بن عقیل چلے گئے۔ جب کوفہ پہنچے تو کوفے والوں نے بڑا والہانہ استقبال کیا، بڑا والہانہ استقبال کیا، اور اتنا استقبال کیا، ایک روایت کے مطابق ہے 40,000، ایک روایت کے مطابق ہے 18,000، اور ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت سلطان باؤ نے جو 18,000 عالم کا ذکر کیا ہے نا، اس 18,000 عالم سے مراد وہ 18,000 بندے ہی ہوں جنہوں نے بیعت کی ہے، اس لیے کہ ہماری زبان میں یہ ہوتا ہے نا، لوگ زیادہ اکٹھے ہو جائے، لوگ کہتے ہیں اتنا عالم اکٹھا ہو گیا جی، اتنا عالم اکٹھا تھا، تو 18,000 بندے نے بیعت کی مسلم بن عقیل کی، جو امام حسین کے نمائندے تھے۔ جب انہوں نے بیعت کر لی تو یہ سیدھے سادے لوگ تھے، سیاستدان تو نہیں تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا امام حسین کو مکے میں کہ آپ آ جائیں، دھوکہ کوئی نہیں، فراڈ کوئی نہیں، یہ واقعی لوگ جو ہیں نا یہ آپ کی عقیدت رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک دن میں 18,000 نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، نمازیں میرے پیچھے پڑھتے ہیں، جہاں میں جاتا ہوں یہ پلکیں بچھاتے ہیں، اپنے گھروں کے دروازے انہوں نے میری میزبانی کے لیے کھول دیے ہیں، آپ آ جائیں، یہ دل و جان سے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر جب امام مسلم نے خط لکھ دیا تو حالت یہ ہوئی کہ کوفے کے رہنے والوں نے یزید کو پیغام بھیجا کہ اس وقت جو گورنر ہے وہ نعمان بن بشیر ہے کوفے کا، یہ امام حسین کا نمائندہ آیا ہے، اس کے ساتھ نہ تو سختی کرتا ہے نہ کوئی اور اس نے پابندی لگائی ہے، بیعت دھڑا دھڑی امام حسین کی ہو رہی ہے، لوگ نواسہ رسول کی بیعت کر رہے ہیں اور تیری حکومت کا تختہ تو الٹا جائے گا، لہٰذا اگر کچھ ہو سکتا ہے تو جلدی جلدی اس کا اہتمام کیا جائے۔ بڑے لوگ ہوتے ہیں جو بادشاہوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں اور بادشاہوں کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ کوفے میں تھے۔ اگر کوفے میں امام حسین کے نام پہ قربان ہونے والے تھے تو کوفے کے اندر غدار بھی موجود تھے جنہوں نے یزید کو خط لکھا تھا۔ اب یزید نے کیا کیا؟ اب لوگ کہتے ہیں نا، آج بڑے بڑے مفتی کہتے ہیں جی یزید نے تو براہ راست حکم ہی کو نہیں دیا تھا، یزید کو پتہ ہی نہیں تھا، یزید تو شام میں تھا اور لڑائی جو ہے وہ کوفے میں ہوئی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یزید کو پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا۔ یزید کے پاس جب پیغام پہنچا کہ نعمان بن بشیر گورنر جو ہے وہ حالات خراب کر رہا ہے اور اس کی ڈھیل کی وجہ سے حالات خراب ہو رہے ہیں، لوگ بیعت کر رہے ہیں، تو اب یزید نے کیا کیا؟ یزید نے جو بصرہ کا گورنر تھا نا عبید اللہ ابن زیاد، اس کو بصرہ سے بلایا اور بلا کر کہا کہ تو فوراً اس وقت پہنچ اور جا کے کوفہ کی گورنری وہ لے لے اور نعمان بن بشیر کو معزول کر دے
اور خود وہاں جا کر حالات کا جائزہ لے اور کوئی بندہ حسین کی بیعت نہ کرے، اور جو حسین کا نمائندہ بن کے آیا ہے اس کو گرفتار کر کے اس کی گردن اڑا اور لوگوں کے سامنے اس کی گردن کو چوک پہ لٹکا دے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حسین کی بیعت نہیں کرنی۔ اسے پتہ تھا یہ بڑا خون خوار ہے۔ اب عبید اللہ ابن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا، وہاں سے تبدیل کر کے وہ کوفہ آیا، تو میں کہتا ہوں اس کو گورنر کس نے لگایا تھا؟ بولو کس نے لگایا تھا؟ یزید نے۔ تو یزید نے کیوں لگایا تھا کہ یہ امام حسین کی میزبانی کرے گا؟ نہیں، اس نے لگایا تھا یہ امام حسین کا نام لینے والوں کو قتل کرے گا۔ اب عبید اللہ ابن زیاد آ گیا، جب آیا آتے ہی اس نے حالات دیکھے، خطبہ دیا، اور کوفے والوں کو اس نے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا اور سرداروں سے میٹنگ کر کے اس نے کہا خبردار میں تمہاری گردنیں اڑا دوں گا، تم نہیں جانتے مجھے عبید اللہ ابن زیاد کہتے ہیں۔ اگر کسی نے حسین سے وفاداری کا اعلان کیا، اس وقت یزید مسلمانوں کا فرما روا ہے، بادشاہ ہے، اور تمہیں یزید کی حکومت کو تسلیم کرنا ہے، ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تمہارے گھر جلا دوں گا۔ یہ کہہ کر جب سارے مان گئے نا، اس نے سارے سرداروں کو گورنر ہاؤس کے اوپر بلا لیا اور ایک ایک کر کے سردار کو اعلان کیا، یہ فلاں قبیلے کا سردار ہے، یہ اعلان کر رہا ہے، یہ فلاں قبیلے کا سردار ہے، یہ اعلان کر رہا ہے۔ سرداروں نے اعلان کیا کہ بالکل جی ہم یزید کو مان رہے ہیں، امام حسین سے بیعت اگر کی ہے توڑ دی ہے ہم نے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب وہ سب کچھ کر چکا، حالات یکسر بدل گئے۔ جب بدلے تو حضرت مسلم بن عقیل پھر تنہا رہ گئے، جن کی 18,000 نے بیعت کی تھی یا 40,000 بندوں نے بیعت کی تھی، وہ اکیلے رہ گئے۔ نماز کی جب باری آئی، نماز پڑھنے لگے، دیکھا پیچھے صرف 2 بچے ہیں۔ حالات کو جانچ گئے، دونوں بچوں کو قاضی شریح کے گھر اس کے حوالے کر دیا اور خود حضرت عانی بن عروہ کے گھر چلے گئے۔ یہ محب اہل بیت لوگ تھے، عانی بن عروہ ان کے پاس رہے۔ پھر کیا ہوا؟ عانی بن عروہ کو گورنر کو جب پتہ چلا، اس نے عانی بن عروہ کو بلا لیا، حضرت عانی کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ عانی بن عروہ حضور کے صحابی ہیں۔ اب ڈیلی نہیں، زور سے کو سبحان اللہ۔ 90 سال کا بابا، اس نے کہا مسلم تیرے گھر ہے، میرے حوالے کر۔ اس نے کہا جان دے سکتا ہوں لیکن حسین کے ویر کو تیرے حوالے نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا گردن اڑا دوں گا، اس نے کہا اڑا دے۔ گردن اڑا دی گئی۔ کربلا کے واقعہ میں سب سے پہلے جس بندے نے جان قربان کی ہے وہ حضور کا صحابی ہے۔ اچھا، حضرت مسلم بن عقیل پکڑ لیا گیا، گورنر ہاؤس لایا گیا۔ جناب مسلم بن عقیل کو گورنر ہاؤس کے چھت پہ لا کر کھڑا کیا، اور ابن زیاد نے مسلم بن عقیل سے کہا دیکھ حسین تیرا چچا زاد ہے اور تجھے بھیجا ہے، لگتا یہ ہے کہ تجھے قربانی کا بکرا اس نے بنایا ہے، تجھے قتل کرانا چاہتا ہے، خود بچنا چاہتا ہے، خود تو نہیں آیا، تجھے بھیجا ہے نا، تو اس لیے ایسے کر تو برات کا اعلان کر دے کہ میرا حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے، حسین کی کوئی بیعت نہ کرے، اور میرے ہاتھ پر تو یزید کی بیعت کر لے، اور یہ اعلان کر کے میں حسین ابن علی کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں، تو میں تجھے امان دیتا ہوں، تو گورنر ہاؤس تیرے لیے کھلا ہے، میں صدقے جاؤں۔ مسلم بن عقیل نے فرمایا تو یہ دنیا کی مراد کی بات کرتا ہے؟ فرمایا کٹ تو سکتا ہوں حسین کے نام پر، لیکن بک نہیں سکتا یزید کے سامنے، بیعت نہیں کر سکتا یزید کی۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کو گورنر ہاؤس کے چھت سے گرایا گیا، آپ نیچے گرے، آپ کی شہادت واقع ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، گردن قلم کی گئی، سوق القصاب چوک کے اندر حضرت مسلم بن عقیل کی گردن کو لٹکا دیا گیا، اور آواز دی گئی خبردار کسی بندے نے حسین ابن علی کی بیعت کی، اس کے ساتھ یہی سلوک ہوگا جو ان کے ساتھ ہے۔ بچوں کی تلاش جاری ہو گئی، بچے کہاں ہیں؟ دیکھو بڑوں سے تو دنیا دشمنی کرتے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 8 سال کی عمر، اور ایک روایت میں یہ کہ 10 سال اور 12 سال کی عمر کے بچے تھے، ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام ابراہیم تھا، ان کی تلاش شروع ہو گئی، تلاش کرو جی۔ اب قاضی شریح رات کو بچوں کو بلاتا ہے، بلا کر پیار کرتا ہے، بچے اب علی کی نسل میں سے تھے، کہتے ہیں قاضی صاحب لگتا ہے
آپ پیار اس طرح کر رہے ہیں جس طرح یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے. ہمارا بابا شہید تو نہیں ہو گیا.